وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ابھی اسم کی تقسیم کرنا سیکھ رہے ہیں الگ الگ طریقوں سے، اور پچھلے درس میں ہم نے اسم کی ایک الگ طریقے سے تقسیم کی ہے، اور وہ طریقہ تھا عدد کے اعتبار سے۔ جب ہم نے اسم کے عدد کے اعتبار سے تقسیم کی تو ہم نے دیکھا وہاں پر کہ اسم عربی زبان میں 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک واحد کہلاتا ہے اور اسی کو مفرد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پھر اس کی ہم نے تعریف دیکھی۔ اسی طرح سے پھر ایک دوسری قسم تھی تثنیہ کی، جسے مثنیٰ بھی کہا جاتا ہے، جو 2 پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کے بنانے کا ہم نے طریقہ بھی سیکھا ہے۔ تیسری جو قسم تھی وہ تھی جمع کی، پھر ہم نے جمع کی تعریف جانی، اور ہم نے پھر آگے چل کر دیکھا کہ جمع کو بنانے کا طریقہ کیا تھا، جسے تغیر کہتے ہیں، بدلاؤ کہتے ہیں، تبدیلی کر کبھی تبدیلی لفظی کی جاتی ہے، کبھی تبدیلی معنوی۔ پھر ہم نے دیکھا، بلکہ علماء نحو نے دیکھا، کلام عرب کا جب استقصاء کیا تو دیکھا کہ عرب کے نزدیک جمع بنانے کے مختلف طریقے تھے، جن کو جب انہوں نے استقصاء کیا تو دیکھا کہ بنیادی طور پر وہ 2 طریقے تھے، لہذا انہوں نے لفظی طور پر جمع کی بنانے کے طریقے کو دیکھا، جاننے کی کوشش کی، تو دیکھا کہ کبھی عرب پورے اسم کو پوری طریقے سے توڑ دیتے ہیں، اس کے واحد کے وزن کو پوری طریقے سے توڑ دیتے ہیں، یا پھر واحد کے وزن کو سلامت رکھتے ہیں۔ لہذا علماء نحو نے کہا کہ عرب کے نزدیک جمع بنانے کی بنیادی طور پر 2 طریقے تھے۔ ایک طریقہ جس میں توڑ دیا جاتا تھا لفظ کے واحد کے وزن کو، انہوں نے کہا کہ جمع کیونکہ کسر کیا جا رہا، توڑا جا رہا ہے، تو انہوں نے نام دے دیا اسے جمع مکسر یا جمع تکسیر کہا اسے۔ پھر کہا کہ جس میں واحد کے وزن کو سلامت رکھا جا رہا تھا، وہاں انہوں نے کہا کہ جمع سالم کہلا رہا ہے یا پھر جمع تصحیح کہلا رہا ہے۔ پھر دونوں کی الگ الگ تعریف کی، پھر وہاں پر جو گفتگو ہو سکتی تھی کل کے درس میں وہ سب چیز گزر چکی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جمع سالم کی بھی تقسیم کی گئی جنس کے اعتبار سے، یعنی جمع سالم بھی مذکر اور مؤنث ہوتا ہے، جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث۔ لیکن ایک بات تنبیہ کی ہے کہ جمع مؤنث سالم، یہ بعض علماء نے اس اصطلاح پر نقد کیا ہے، تنقید کی ہے، کہا کہ صحیح جو لفظ ہے یہاں پر جمع مؤنث سالم کی جگہ پہ یہی کہنا چاہیے کہ وہ جمع جو الف اور تا کے ذریعے بنایا جاتا ہے، وہ جمع جو الف اور تا کے ذریعے بنایا جاتا ہے، نہ کہ یہ کہا جائے جمع مؤنث سالم۔ کیوں؟ کیونکہ جمع مؤنث سالم ہم جب بولتے ہیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جمع ہمیشہ مؤنث سے ہی بنے گا۔ مثلا ہم ہمیشہ مسلمتن سے مسلماتن ہی بنائیں گے، یعنی مسلماتن کو ہم دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بنا ہوگا مسلمتن سے، وہ بنا ہوگا مسلمتن سے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بعض اسماء ایسے ہیں جن کے آخر میں تا نہیں ہوتا، یہ گول تا یعنی نہیں ہوتا، پھر بھی اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ الف تا میں اس کے آخر میں آتا ہے، یعنی جمع مؤنث سالم بن رہا ہوتا ہے وہ، تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا وہ اسم مؤنث واحد میں مؤنث تھا؟ نہیں کہہ سکتے ہم۔ تو جمع مؤنث سالم کبھی کبھار مذکر اسم سے بھی بن جاتا ہے۔ ابن مالک رحمہ اللہ اپنے الفیہ میں کہتے ہیں وما بتا والف قد جمع یکسر فی الجر وفی النصب معا، یہاں اوپر انہوں نے کہا کہ وہ جمع جو تا اور الف کے ذریعے بنائی گئی ہو، انہوں نے یہ نہیں کہا جمع مؤنث سالم، تو اس اصطلاح کو علماء نحو نے راجح قرار دیا ہے۔ اب کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی صحرا جو اسم ہے، اس کی جو جمع ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ صحراوات۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ صحرا میں تو یہاں پہ گولتا تھا ہی نہیں، جب نہیں تھا اس کے بعد بھی اس کی جمع کیا بن رہی ہے؟ صحراوات۔ اس کا مطلب آخر میں تا نہ ہونے کے باوجود بھی اس کی جمع کیا بن رہی ہے؟ الف تا کے ذریعے۔ تو ہم ہمیشہ جمع مؤنث سالم کو دیکھ کر، الف تا کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی جو واحد ہے، اس کا جو واحد کا وزن ہے اس میں بھی گولتا یعنی تا مربوطہ رہا ہوگا، بلکہ صحیح اصطلاح کیا ہے؟ وہ جمع جو الف تا کے ذریعے بنائی گئی ہو۔
یہ ایک تنبیہ تھی جسے ہم نے بیان کیا۔ آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم آج جمع کو، جیسے ہم نے کل لفظ کے اعتبار سے اس کی تقسیم کی تھی، آج ہم جمع کی تقسیم معنی کے اعتبار سے کرنے والے ہیں۔ جمع کی تقسیم ہم معنی کے اعتبار سے کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ معنی کے اعتبار سے بھی، دلالت کرنے کے اعتبار سے بھی جمع کی الگ الگ قسم ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر بھی جمع کی دو قسم ہو جاتی ہے۔ کون کون؟ ایک کو کہتے ہیں جمع قلت، ایک کو کہتے ہیں جمع کثرت۔ قلت کا مطلب کمی، قلت کا مطلب کمی، اور کثرت کا مطلب زیادتی۔ قلت کا مطلب یہ ہے کہ جب جمع قلت پہ دلالت کریں، یعنی جمع ہونے کے باوجود بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جمع شروعات ہو جاتی ہے 3 سے، اب وہاں سے اس کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ اب بڑھ سکتی ہے تو جب علماء نحو نے کلام عرب کا استقصاء کیا تو پھر یہاں پر دیکھا کہ جمع میں بھی ان کے لیے الفاظ جو لا رہے تھے کہ عرب مختلف لا رہے تھے، وہ انہوں نے دیکھا کہ جب استقصاء کیا اس کا تو انہوں نے پایا کہ جب جمع 3 سے شروع ہو جاتا ہے اور 10 کے اندر اندر رہ جاتا ہے، 10 تک ہی رہ جاتا ہے یا 10 کے اندر رہ جاتا ہے، تو وہاں پر کچھ اور لفظ لاتے ہیں، کچھ اور اوزان لاتے ہیں۔ جبکہ جب 3 کے بعد 10 کو جب کو کراس کر جاتا ہے جمع، تب وہاں پر اس کے لیے وہ کوئی اور وزن کا استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ جمع کی یہاں پر بھی معنی کے اعتبار سے، کیونکہ یہ معنی ہوا، یہاں پر لفظ کو تو نہیں دیکھا جا رہا بلکہ معنی کو دیکھا جا رہا ہے کہ سامنے جمع کی تعداد کتنی ہے۔ جب معنی کے اعتبار سے جمع کی تقسیم کی جا رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ جمع کے معنی کے اعتبار سے کلام عرب کے نزدیک جمع کی پھر 2 قسم تھی، ایک کو کہا جمع قلت، ایک کو کہا جمع کثرت۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس تعریف سے ہی، جمع قلت اس کو کہتے ہیں جو 3 سے شروع ہو اور 10 تک دلالت کرے۔ 10 تک کے جمع کو، 3 سے لے کر 10 تک کے جمع کو یہاں پر جمع قلت کہتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے 9 کہہ دیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، جو کہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اکثر کتابوں میں یہاں پر 10 کا تذکرہ ہے۔ لہٰذا راجح قول یہ ہے کہ 3 سے 10 تک دلالت کرے۔ اب اس کے مختلف اوزان ہیں، اس کی کم از کم 4 اوزان ذکر کیے گئے ہیں کہ عرب 4 وزن استعمال کیا کرتے تھے جمع قلت کے لیے۔ کون کون؟ اس کو ذرا دیکھیں۔ پہلا وزن ہے افعلن کا، افعلن۔ اب اسے دیکھ رہے ہیں کہ افعلن کا جیسے وزن آئے گا ہم کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ کس پہ دلالت کر رہا ہے، کہ 3 سے 10 تک پہ جمع پہ دلالت کر رہا ہے۔ جیسے اقلوبن، یہ کلابن کی جمع ہے، کلابن کی جمع اقلوبن ہے، کتے کو کہتے ہیں۔ کلابن کی جمع اقلوبن ہے، دیکھ رہے ہیں یہاں اقلوبن جمع قلت ہے، اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ 3 سے 10 تک کتے، 3 سے 10 تک کے اندر میں کتے ہوں گے تب ہم کہیں گے اقلوبن۔ اسی طرح سے اور بھی لفظ ہیں، جیسے ارجلن، ارجلن رجل کی جمع، رجل کی جمع پاؤں کی جمع، رجل کی جمع ارجل، یہ بھی کیا کہیں گے 3 سے 10 تک کے جو اگر پاؤں ہوں گے تو ہم کہیں گے ارجل۔ اسی طرح سے اعین، اعین یہ آنکھ کو کہتے ہیں، عین کی جمع اعین، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی افعول کے وزن پہ ہے، لہٰذا یہ بھی 3 سے 10 تک آنکھیں ہوئی۔ اسی طرح سے انفس، تو انفس بھی نفس کی جمع ہے، جان کی جمع اگر شخصیات کو کہتے ہیں، اشخاص کو کہتے ہیں، یعنی اگر 3 سے 10 اشخاص ہوئے تو ہم کہیں گے انفس۔ وہاں پہ اگر 3 سے 10 تک جانے ہوئی ان کے اندر ہوئی تو ہم کہیں گے انفس، یعنی افعول کی جمع پہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم کہیں گے دوسرا وزن ہے جمع قلت کا افعال، افعال بھی جیسے اقوال، یعنی 3 سے 10 تک قول، اگر باتیں اگر 3 سے 10 تک کے اندر میں ہیں تو ہم کہیں گے اقوال۔ اسی طرح سے اقلام، اقلام بھی اس طرح سے قلم کی جمع اقلام بھی، اسی طرح سے شعر کی جمع اشجار، اسی طرح ثمر کی جمع اسمار، اسے کیا کہلائیں گے؟ جمع قلت کہلائیں گے۔ اسی طرح سے افعلتن، تیسرا وزن ہے افعلتن، یہ اس کی وزن مثال دی ہے اعونتن کی، یہ عون کی جمع ہے اعونتن، اس کا مطلب ہوتا ہے مددگار، یعنی 3 سے 10 اگر مددگار ہو تو ہم کہیں گے اعونتن، افعلتن کے وزن پر۔ اسی طرح سے ہے اس کے وزن پہ، افعلتن کے وزن پہ اجنحتن، یہ جناح کی جمع ہے اجنحتن، جناح پنکھ، پڑ کو کہتے ہیں یا پنکھ کو کہتے ہیں، تو جناح اجنحتن، جب 3 سے 10 تک پڑ ہوں گے کسی کے تو ہم کہیں گے اجنحتن۔ اسی طرح سے آخری وزن ہے فعلتن،
फ़िलतुन के वज़न पे जैसे दिया है ग़िलमतुन, ये ग़ुलाम की जमा है ग़िलमतुन। तो देख रहे हैं ग़ुलाम अगर यानी बच्चे अगर 3 से 10 तक हों तो हम कहेंगे ग़िलमतुन। इसी तरह से वज़न है, इसी वज़न पे कुछ और भी कलिमात हैं जैसे फ़ित्यतुन, फ़ित्यतुन। फ़ित्यतुन किसको कहते हैं? फ़ता की जमा है, नौजवान की जमा। फ़ित्यतुन जैसे कि कुरान में है इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम। फ़ित्यतुन 3 से 10 तक अगर नौजवान हो तो कहेंगे फ़ित्यतुन। इसीलिए आप कुरान में देखेंगे सूरह कहफ में जब वहाँ पर बात हुई कि वो नौजवान कितने थे, तो कुरान ने इस्तेमाल किया है फ़ित्यतुन का, यानी 3 से 10 तक थे। लिहाजा आप देखेंगे वहाँ पर जो बात हो रही है सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलग़ैब व यक़ूलून सबअतुन व थामिनुहुम कल्बुहुम। यानी यहाँ पर जो बात हुई है 3 से 8 तक की सिर्फ बात हुई है, जो कि 10 के अंदर है। लिहाजा यहाँ पर फ़ित्यतुन का इस्तेमाल किया गया था नौजवान को बतलाने के, नौजवान की तादाद को बतलाने के लिए। तो यहाँ पर हम जमा क़िलत से फ़ारिग़ हो गए। ये सब चार वज़न क्या कहलाएंगे? जमा क़िलत कहलाएंगे। अब कभी कभी जहन में आता है कि इनमें से किसका इस्तेमाल कब करना है, तो हम कहेंगे किसका इस्तेमाल कब करना है, यानी किस लफ्ज़ के लिए कौन सा, किस लफ्ज़ का की जमा इस पर आएगी या इस पर आएगी या इस पर आएगी, चारों में से किस पर आएगी, इंशाअल्लाह वो आप आगे के दर्जों में जानेंगे। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हम वहाँ पर हम समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कब होता है। लिहाजा अभी हमें सिर्फ अभी 4 वज़न को याद करने पर ही इक्तिफ़ा करना है। उसके बाद यहाँ पर जमा कसरत की बात की गई। यहाँ पर जो बात की गई इस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम जमा कसरत की बात कर लेते हैं। जमा कसरत जैसा कि आपको समझ में आ गया कि जब 10 से जमा क्रॉस कर जाए तो हम वहाँ पे कहते हैं जब वो जमा कसरत को बतला रहा है। अब उसके लिए जो वज़न है वो कोई ख़ास वज़न यानी कोई महसूर वज़न नहीं है, बल्कि हम कहेंगे जो जमा क़िलत के जब 4 वज़न अगर निकल गए, 4 वज़न आपको निकल चुके, तो आप जो भी बच जाएंगे वो सब जमा कसरत कहलाएंगे। उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनके जो इन 4 में शामिल नहीं है समझ जाइए कि वो जमा कसरत है। ठीक है, अब हम आते हैं कि यहाँ पर जो एक उन्होंने बात कही है कि जब दोनों इस तरह से उन्होंने यहाँ पर जो शामिल किया है जमा क़िलत और जमा कसरत के अंदर एक और बाब को शामिल किया है, वो है जमा सालिम को। जमा सालिम को भी जमा क़िलत और जमा कसरत में दाखिल कर दिया है। कहा कि दोनों जमा सालिम यानी मुअन्नस भी और मुज़क्कर भी दलालत करते हैं क़िलत पे, कब? जब अलिफ लाम उसमें ना हो, और कसरत दलालत करेंगे जब उसमें अलिफ लाम हो, तो वहाँ पर क्या करेंगे? वो कसरत दलालत करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस तरह से इसे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि एक इख्तलाफी मसला है। लिहाजा इसमें इस्तिक़सा करने पर समझ में आता है कि राजिह कौल ये है उलमाए नहू का इस मसले में कि कहा जाता है कि जमा क़िलत और कि कहा जाता है कि जमा सालिम यानी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों ये दरअसल क़िलत पे दलालत करने के लिए आते हैं। दरअसल उनमें असल क्या है? क़िलत पे दलालत करना। ठीक है, ये जमा सालिम जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों ये सारे क़िलत पे दलालत करने के लिए आते हैं। अगर वहाँ पर कोई करीना मौजूद है, अगर सियाक से समझ में आ जाता है कि वो कसरत दलालत कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। लेकिन उसमें असल क्या है कि जमा मुअन्नस सालिम और जमा मुज़क्कर सालिम क़िलत पे दलालत करें, सिवाय इसके कि वहाँ पर कोई करीना या कोई सियाक बतला रहा हो कि वह भी कसरत पे दलालत कर रहे हैं। जैसे अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, क़द अफ़लहल मुमिनून, तो अल्लाह ने फरमाया कि मोमिन लोग कामयाब हो चुके। तो यहाँ पे कहा अल मुमिनून, जो मुमिनून कल पता चला कि ये जमा सालिम मुज़क्कर सालिम है। तो यहाँ पर समझ में आता है कि सियाक से समझ में आता है कभी कभार कि सारे भी जो भी मुमिन हैं वो सारे के सारे क्या हैं? फलाह पाने वाले हैं। कोई एक कुछ कम लोग तो नहीं है, 3 से 10 तक जो मुमिन हैं वही तो नहीं पाएंगे फलाह, बल्कि सारे मुमिन फलाह पाने वाले जिनमें भी सिफत पाई जाएगी। लिहाजा यहाँ पर समझ में आ रहा है, सियाक से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मुफलिहून जो कि यहाँ पर जो मुमिनून हैं ये जमा सालिम होने के बावजूद भी कसरत पे दलालत कर रहा है। ठीक है, तो कहना असल में ये चाहिए था जमा सालिम मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों ये क़िलत पे दलालत करते हैं, कसरत पे भी दलालत करते हैं। क़िलत उनमें उसमें असल है कि वो क़िलत पे दलालत करे, लेकिन वो कसरत दलालत करते हैं कभी कभार अपने सियाक की वजह से या और सियाक में से और करीने के लिहाज से। और वो करीने उस करीने क़राइन में से एक करीना अलिफ लाम का होना है। अभी अलिफ लाम को यहाँ पे मुतलक कहा इब्तिदाई दर्जे के तालिब इल्म के का ख्याल रखते हुए, लेकिन याद रखना चाहिए कि अल के भी बहुत सारे मानी हैं। ये अल जो है अलिफ लाम
اس کے بھی بہت سارے معانی ہیں، جن میں سے ابھی ہم اس معنی کا تذکرہ نہیں کریں گے کیونکہ اوپر درجے کی بات ہے، بس ہم یہ کہتے تھے کہ اس الف لام کا مطلب کیا ہونا چاہیے۔ یہ ہر الف لام یہاں سے مراد نہیں ہے، بلکہ الف لام سے مراد یہاں پر جنسیہ یا استغراقیہ وہ الف لام ہونا چاہیے، یعنی جنسیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا الف لام جو جنس پہ دلالت کرنے کے لیے آ رہا ہو، یعنی اس جنس کے سارے جو نوعیت ہے سب کو شامل کر لے رہا ہو۔ جیسے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں قد افلح المؤمنون، المؤمنون کہا، المؤمنون، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ الجنسیہ ہے، یعنی مومن کی جتنی بھی جنس ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، یہ سارے کے سارے جن میں بھی یہ صفت پائی جائے گی، ایمان کی صفت جس میں بھی پائی جائے گی، یہ جس پہ بھی دلالت کرے گا یہ صفت، ایمان جس میں بھی پایا جائے گا وہ اس زمرے میں شامل ہو جائے گا، مؤمن کے زمرے میں شامل ہو جائے گا، اور ہر مؤمن کامیاب ہونے والا، قد افلح المؤمنون۔ یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ ال کیا ہے، جنسیہ یا پھر استغراقیہ ہم اسے کہیں گے۔ تو بات واضح رہی کہ جمع سالم میں اصل یہ ہے کہ وہ قلت دلالت کرے، اگر الا یہ کہ وہاں پر کوئی قرینہ یا پھر سیاق دلالت کر رہا ہو کہ وہ کس پہ دلالت کہ وہ ابھی کثرت پہ دلالت کر رہا ہے یا قلت پہ دلالت کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ صرف مطلقاً کہہ دینا یہ غیر دقیق ہے، یہ دقیق نہیں ہے یا پھر غیر شافی ہے۔ یہاں پر ہم جمع کی بحث سے فارغ ہوتے ہیں، بلکہ ہم اس باب سے ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ چند باتیں رہ گئی، ہم انہیں اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں فائدے کے باب سے۔ وہ یہ کہ کبھی کبھی کچھ اسماء ایسے ہیں جن کا جمع سالم بھی ہوتا ہے اور کبھی مکسر بھی ہوتا ہے، جیسے نبی لفظ ہے تو اس کی جمع کبھی نبیون بھی آتی ہے اور کبھی انبیاء بھی آتی ہے، یعنی جمع تکسیر بھی جمع سالم بھی۔ اسی طرح سے لفظ ہے عالم، اس کی جمع بھی کبھی سالم آتے ہیں، جیسے عالم کی جمع عالمون، اور اسی طرح سے کبھی مکسر آتی ہے جیسے علماء۔ اس طرح سے اور بھی الفاظ ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں بتانا اصل مقصود یہ ہے کہ علماء بلاغہ نے جب قرآن میں اس کا استقصاء کیا، دھیان دیا، تدبر کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ قرآن میں بھی ایسے الفاظ ہیں جن کا جمع کبھی سالم بھی ہوتا ہے کبھی مکسر بھی ہوتا ہے۔ پھر قرآن نے کیسے استعمال کیا ان الفاظ کو، یہاں پر قرآن نے کیسے تحدید کی کہ یہاں پر جمع سالم کو آنا چاہیے اور یہاں پر جمع تکسیر کو آنا چاہیے۔ کہیں پہ اللہ فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، تو عالم کی جمع یہاں پہ علماء لایا۔ دوسری جگہ پہ جب کہ کہا وما يعقلها الا العالمون، یہاں پر عالم کی جمع عالمون لایا، جمع سالم لایا۔ تو پھر قرآن نے اس کی تحدید کیسے کی؟ علماء بلاغہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اسم کے دو جمع ہوں، ایک سالم اور دوسرا مکسر، تو ایسی صورت میں جو سالم ہوتا ہے، سالم ہوگا وہ قلت پہ دلالت کرے گا، وہ قلت پہ دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی قرآن نے اس کا استعمال کیا قلت پہ دلالت کرنے کے لیے۔ جب کہ اگر مکسر ہو جیسے علماء، تو یہ کس پہ دلالت کرے گا، اس کے برعکس کثرت پہ دلالت کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب انہوں نے کیسے اس کا پتہ لگا؟ کہا کہ سیاق دیکھنے سے واضح ہو جاتا ہے۔ جیسے کہا اللہ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ سے صرف عالم لوگ ہی ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا علماء یعنی جمع تکسیر یہاں پہ کثرت دلالت کیا رہا ہے، یعنی بالعموم ہر عالم میں جس نے بھی علم حاصل کیا ہے شریعت کا، اس کے اندر اللہ کی خشیت کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے۔ تو یعنی یہاں پر عالم کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو یہاں پر قرآن نے استعمال کیا علماء جو کہ کثرت دلالت کرنے کے رہا ہے۔ جبکہ اللہ نے فرمایا دوسری جگہ پہ وما يعقلها الا العالمون، جب اللہ نے اپنی حکمتوں کا تذکرہ کیا تو وہاں پر کہا وما يعقلها الا العالمون، اور ان حکمتوں کو، یہ مکنون باتوں کو، چھپی چھپی باتوں کو، گہری دقیق باتوں کو عالم ہی لوگ جانتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا العالمون جو کہ جمع سالم ہے، اور یہ قلت دلالت کر رہا ہے کیونکہ ہر عالم کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر دقیق پہلوؤں کو جان لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مکنون باتیں رکھی ہے یا اس کی حکمتوں کو وہ پالے، ہر عالم کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا وہاں پہ قرآن نے استعمال کیا العالمون، کیونکہ یہ قلیل ہے، بہت تھوڑے علماء ہیں جن کو اللہ اپنی جانب سے دے دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، جو وہ دقیق باتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کا بھی استعمال
ہمیں نحو اور بلاغت پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن نے کس طرح سے اس کا استعمال کیا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ العالمون کہا، العالمون جو کہ جمع سالم ہے، جمع سالم پہ یہاں پر الف لام داخل ہے، لیکن علماء بلاغہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جمع قلت بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر یہ کہنا کہ دونوں جمع سالم بغیر الف لام کے اگر ہو تو یہ بات کیا ہو جاتی ہے، غیر دقیق ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں بھی الف لام داخل ہے، لیکن یہ سیاق اس کا دلالت نہیں کر رہا کہ وہ کیا ہے، جمع کہ وہ جمع کثرت پہ دلالت کر رہے ہیں، حالانکہ الف لام اس پہ داخل ہے لیکن وہ جمع کثرت دلالت نہیں کر رہے بلکہ اس کے برعکس قلت پہ دلالت کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پر سیاق ہے قلت کو بتلا رہا ہے۔ لہٰذا ہم نے جو پہلے بھی کہا کہ یہ بات کہنا غیر دقیق اور غیر شافی ہے۔ اسی طرح سے جو بات ہمیں آگے آنے والی ہے ہم اس کا بھی تذکرہ کر دیں کہ بعض اسماء ایسے ہیں جو جمع سالم کی طرح لگتے ہیں، یعنی عرب ان کا استعمال جمع سالم کے طور پر کرتے تھے لیکن وہ دراصل جمع سالم ہوا نہیں کرتا تھا۔ اب ان اسماء کو ہمیں جان لینا چاہیے کیونکہ اس کتاب میں ان چند کا تذکرہ ہے اور ہمیں وہ جان لینا چاہیے کیونکہ تاکہ ہمیں آگے میں جا کر آسانی، جب اعراب کی تقسیم کریں گے تو وہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہم ان کا چند کا تذکرہ کر دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں، پہلے ہم وہ جانتے ہیں کہ ان چند اسماء کو کہتے کیا ہیں۔ ان اسماء کو پہلے کہتے ہیں ملحقات، ملحقات یعنی شامل کر دیے گئے ہیں، وہ ملا دیے گئے ہیں، کس سے؟ جمع سالم سے ملا دیے گئے، حالانکہ وہ جمع سالم ہے نہیں۔ کون کون ہے وہ ملحقات؟ ایک تو ہے جو اس کتاب میں جس کا ذکر کیا گیا ہم اسی کو صرف بتائیں گے، جیسے عشرون، عشرون کون ہے؟ یہ 20 کو کہتے ہیں۔ اب اسی حساب سے آگے چلتے چلے جائیے، عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں؟ یہ جو لفظ ہیں 20، 30، 40، 50، 60، یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں؟ ملحقات میں سے ہے، یعنی جمع سالم سے یہ ملحق ہے، یعنی اس کا اعراب تو قبول کرتے ہیں، جمع سالم کا اعراب تو قبول کریں گے، جمع سالم میں شامل تو کی جائیں گے لیکن حالانکہ جمع سالم ہے نہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عشرونہ ہی لفظ پہلے سے ہی عشرونہ ہے، نہ کہ یہ عشر سے بنایا گیا ہے، نہ کہ یہ عشر سے بنایا گیا ہے، تو جب اس سے بنایا نہیں، اس کا مطلب یہ جمع سالم نہیں ہے، یہ مسلم کی طرح مسلمونہ بنایا نہیں گیا۔ اسی طرح سے ایک اسم ہے الو، الو بھی یہ جمع سالم کا اعراب قبول کرتا ہے لیکن یہ حالانکہ جمع سالم ہے نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے والے، والے، جیسے اولو الالباب عقل والے۔ اسی طرح سے ایک لفظ آتا ہے سینون، یہ سنتن کی جمع، سال کی جمع، سینون، یہ بھی جمع سالم یعنی ملحق کہلاتا ہے، وہ جمع سالم ہے نہیں۔ اسی طرح سے ایک لفظ اور اس میں یہاں بتلایا گیا ہے، وہ ہے عالمون، عالمون، یہ دنیا کی جمع، جیسے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو یہ عالم بھی کیا ہے؟ جمع سالم سے ملحق ہے، نہ کہ جمع سالم ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔